آج میں لوہے کوثر کا ایک اور مختلف رخ جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو بے اولاد جوڑے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اللہ کا ہی وعدہ ہے کہ میں جسے چاہے بیٹے دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں۔ اگر کوئی ایسی بیماری بھی آ گئی ہے اور اس کی تشخیص نہیں ہو پا رہی، پہلی آیت ہے اس کی سورہ کوثر کی، انا اعطینا کل کوثر۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے لوہے کوثر کا ذکر کیا اور یقین جانیے ماشاءاللہ لوگوں کا اس قدر زنجانی صاحب فیڈ بیک ہے کہ میں ٹیم سے صبح سے رابطے میں ہوں اور تقریباً تمام نمبر اس ٹائم چوک ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ تمام بہن بھائی جن کو لوہے کوثر سمجھ میں آئی اور جس محبت سے انہوں نے نوازا، آپ کو ملے گی، ترتیب سے ملے گی، جس طرح آپ اپنے آرڈر واٹس ایپ کے اوپر یا syedalizanjani.com کے اوپر آپ اپنے آرڈر پلیسز کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کی باری آئے گی، آپ کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا جائے گا اور آپ کو تفصیل بھی بتائی جائے گی۔ لیکن زنجان صاحب ایک بیچ میں بڑا پیچیدہ کویسچن آیا جو ٹیم نے فیڈ بیک دیا مجھے کہ جن لوگوں کی شادی طے ہو چکی ہوئی ہے، زبان پکی ہو گئی ہے، منگنی ہو گئی ہے یا بات پکی ہو گئی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ کارآمد ہے؟ بہت شکریہ بخیر صاحب آپ کا۔ لوہے کوثر جو کہ خیر کثیر ہے، ان افراد کے لیے تو یہ کارآمد ہے ہی جن کی شادی نہیں ہو رہی، لیکن ان افراد کے لیے بھی کارآمد ہے جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی شادی ہو گئی ہے اور میاں بیوی کے مابین بھی اختلافات چل رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی انتہائی یہ کارآمد رہے گی۔ آج میں لوہے کوثر کا ایک اور مختلف رخ جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ان افراد کے لیے بھی انتہائی کارآمد ہے، اسی سے آگے جوڑتے ہوئے، جو بے اولاد جوڑے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اللہ کا ہی وعدہ ہے کہ میں جسے چاہے بیٹے دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں، تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے مانگو۔ تو لوہے کوثر کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہ جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ بھی لوہے کوثر کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کرنا یہ ہے کہ لوہے کوثر کے اوپر روزانہ 99 دفعہ صرف اور صرف جو پہلی آیت ہے اس کی سورہ کوثر کی، انا اعطینا کل کوثر، صرف پہلی آیت کو 99 دفعہ پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے یہ ساتھ۔ اولاد والوں کے لیے، یہ اولاد والوں کے لیے کہ پہلی آیت کو 99 دفعہ پڑھ کے اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اس کو آپ قرآن پاک میں رکھ دیجئے، اور پھر 9 دن آپ نے اسی طرح سے ہی آپ نے پڑھنا ہے، اس پہ دم کرنا ہے، قرآن پاک میں رکھ لینا ہے، اور پھر جو خاص طور پہ جو وائف ہیں، جو بیوی ہیں، یہ لوہے کوثر ان کے پاس رہے کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ودن فیو ڈیز جو اولاد ہونے کے حوالے سے مسائل ہیں، یا اگر کوئی ایسی بیماری بھی آ گئی ہے اور اس کی تشخیص نہیں ہو پا رہی، تو اس کی تشخیص ہونے میں بھی آسانی، یا اگر آپ جیسے لوگ IVF کرواتے ہیں اور وہ کارآمد نہیں ہو پاتا، تو جو علاج کروا رہے ہیں وہ علاج بھی کارآمد ہونے لگ پڑتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کہ علاج ہمیں کون سا کروانا چاہیے، چونکہ دنیا میں علاج کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ایلوپیتھ ہے، ہومیوپیتھ ہے، ہربل ہے، حکمت ہے، آیورویدک ہے، بہت سارے طریقہ کے نیوٹریشنز بھی ہیں کہ ڈائٹ سے بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ تو لوہے کوثر جو ہے آپ کا رخ اس طرف موڑ دیتی ہے جس طرف سے آپ کو شفا ملنی ہے، اور اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے اور ہمیشہ نوازنے والی ہے۔ اس یقین سے اگر آپ کریں تو اللہ پاک ضرور آسانی پیدا کرے گا۔ ناظرین، زنجانی صاحب ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نوازنے والی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت یہ معجزاتی آیت ہے، یقیناً کہ پورا قرآن ہی ایک معجزہ ہے اور ایک زندہ موجود معجزہ ہے، لیکن اس آیت کی، اس سورہ کی جو طاقت ہے اس کو اللہ پاک کے حضور اپنے حق میں استعمال کیجئے، اور جس مسئلے کے لیے آپ اس کو وظیفے کو کریں گے اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔